چاہتا ہوں ابا اماں کی. آپ کی پیدائش کا سبب آپ کے والدین بنے. ماں نے آپ کو جنا, دودھ پلایا, پالا پوسا, آپ کے ابا نے آپ کی تعلیم پہ خرچ کیا, آپ کو گھر دیا. ایک طویل عرصے تک آپ ماں باپ کے احسان میں پلے رہے, پل 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 آپ ماں باپ کے محتاج تھے. جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے, اب آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو, مسکینوں کو کھانا کھلا رہے ہو, لوگوں کے ساتھ تھینک یو ہنس کھیل کے بات کر رہے ہو. ابا کو لفٹ کرانے کے لیے تیار ہو ہی نہیں. دنیا تو کہے گی آپ بہت اچھے ہو, لیکن کوئی عقل مند ہوگا نا جو صحیح اینگل سے دیکھتا ہوگا, وہ کہے گا اس کا کیا فائدہ, جو اپنے تھے ان کو آپ بھول گئے اور جو غیر تھے ان کو آپ نے اپنا بنا لیا, بلکہ اور تانے ملیں گے آپ کو. تو اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے. اس وقت تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی, اس وقت سے جانتا ہے. اسی نے پانی کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ ماں کے رحم میں جانے کے بعد اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بنتے ہیں. یہ ساری نعمتیں تمہیں اس نے دی ہیں. پھر جب تمہیں دنیا میں لایا تمہاری ماں کی چھاتی میں اس نے دودھ کے چشمے جاری کر دیے. پھر ماں کو جو ممتا دی, بے پناہ محبت دی, یہ بھی آٹومیٹیکلی نہیں ہے. خدا کا انکار کرنے والے ہر چیز فطرت پہ ڈال دیتے ہیں کہ نیچر نے یہ سکھایا ہے. بھائی یہ نیچر تو اندھی بہری گونگی ہے, وہ کیا سکھائے گی کسی کو؟ اس کے ہاتھ ہیں, اس کے پاؤں ہیں, اس کی ٹانگیں ہیں, اس کے پاس اسپیکنگ پاور ہے جو وہ سمجھائے گی. اللہ نے دیکھو اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نا کیسی کیسی مثالیں دی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا ماں کی محبت نیچرل ہے, تو سانپ میں کیوں نہیں ہے؟ سانپ کی مادہ انڈے جنتی ہے, انڈے دیتی ہے, اور جیسے ہی بچے نکلتے ہیں کھانا, بچے سب سے پہلے ماں سے دور بھاگتے ہیں سانپ کی مادہ کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سانپ کی جو بچے جب وہ جنتی ہے تو اس کی ممتا کہاں چلی جاتی ہے اس وقت؟ آپ کہہ سکتے ہو تو زہریلا جانور ہے سانپ, تو اس کی نیچر ہی یہی ہے کہ وہ محبت ہی نہ کرے کسی سے. مچھلیوں کو دیکھ لو آپ, میں نے تو ایکویریم میں مچھلیاں بہت پالی ہیں. مچھلیاں تو زہریلی نہیں ہوتی, کتنی پولائٹ سی مخلوق ہے مچھلی, فش آرام سے یوں یوں تیر رہی ہوگی. مچھلیاں جب انڈے دیتی ہیں پہلے تو انڈے کھا جاتی ہیں, وہ انڈے جو بچتے ہیں اس سے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں نکلتی ہیں, پھر ان کو بھی کھاتی ہیں. وہ ماں خود اپنے بچوں کو کھاتی ہے. جو بچہ بچ نکلنے میں کامیاب وہ جی لیتا ہے, ورنہ اکثر بچے ماں بولو کھا جاتی. اور بھی مخلوق ہے ایسی, کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں بچہ جن کے کھا جاتی ہے, اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں ماں کی بچے سے محبت ہوتی ہے, اور کچھ ایسے بہت زیادہ ہوتی ہے, اور کچھ ایسے اتنی زیادہ ماں بچے سے محبت کرتی ہے کہ اپنی جان دے دیتی ہے, بچے کو بچا لیتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ خود بخود نہیں ہے, یہ ایک مینجمنٹ ہے. فطرت نے ہر ماں میں اس کی جو ہے نا ایک خاص طریقے سے محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. کسی میں محبت زیادہ ڈال دی ہے, کسی میں کم ڈال دی ہے, کسی میں بالکل بھی نہیں ڈالی, اور کسی میں نفرت ڈال دی ہے, اور کسی میں بہت زیادہ نفرت ڈال دی ہے. تو یہ ماں کی محبت کو ہم نیچرل کہتے ہیں, یہ اپنی زبان میں کہتے ہیں, ورنہ نیچرل اصل میں اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے, سب خدا کا پیدا کردہ ہے. اب جب آپ دیکھتے ہو نا کہ کون سے جانور ہیں جن کے ماں کے دل میں, اچھا کچھ جانور ایسے ہیں کہ ماں تو محبت کرتی ہے, باپ نہیں محبت کرتا بچوں سے. جیسے اکثر جانوروں میں باپ کے دل میں کوئی محبت ہوتی ہے بچوں سے. بھائی بکری اپنے بچے کو پالتی ہے, بکرا پالتا ہے جس کے بچے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کیا پالتا ہے, مجھے خیال بھی چپ بیٹھے ہیں. بکری بچے کو پالتی ہے, بکرا نہیں پالتا. گدھی گدھے کو پالتی ہے, گدھا نہیں پالتا. اس کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ ہے یا پڑوسیوں کا بچہ ہے, اسے کوئی فرق. مچھلیوں میں کیا ہوتا ہے, بچے پیدا ہوئے مچھلیاں کھانا شروع کر دیتی ہے, لیکن بعض مچھلیاں ایسی ہیں اتنی محبت کے جو پیر ہے نا, ماں بھی پالتی ہے اور اس مچھلی کا باپ بھی پالتا ہے. تو اگر یہ خود بخود ہو رہا ہوتا نا تو اس میں اتنی خوبصورت مینجمنٹ نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے جب غور کیا نا کہ کون سی جانور ایسا ہے جس کی ماں میں
محبت بہت زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, کسی میں ماں اور باپ دونوں میں ہے, اور کسی میں بالکل بھی نہیں ہے. تو دیکھا کہ جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت کم ہے اور وہ بہت کم ہے, ان میں ماں کی ممتا بہت زیادہ. اور کچھ جانور ایسے جن کا گروتھ ریشو بھی کم ہے اور ان میں بچوں کے مرنے کے چانسز انوائرمنٹ اور ماحول کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں. تو ان میں ماں کی اور باپ کی ممتا زیادہ نہیں بلکہ بہت سے بھی زیادہ ہے. اور کچھ جانور ایسے جن کی گروتھ ریشو بھی کم اور وہ طوفانی ہواؤں میں پیدا ہوتے ہیں اور بے تحاشا ان کو طوفان جھیلنے پڑتے ہیں. تو ان میں صرف ماں اور باپ کی محبت نہیں, پورے خاندان کی محبت ڈالی ہوئی ہے, سارا خاندان مل کے بچے کو پالتا ہے. یہ جو پینگوئن ہے, آپ اس کی ویڈیوز جا کے دیکھو. ابے وہ پینگوئن نہیں جو 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہن کے وہ سمندر کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں نہیں, وہ جس کو پانی کی بلی کہتے ہیں میرے خیال ہے اردو میں, وہ 3 پیس. مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں نے دیکھا ہے وہاں ناروے وغیرہ میں نا, تو وہ 3 جاپان میں بھی برف میں ہوتے ہیں نا وہ, تو وہ انہوں نے ان کا ماحول بنایا ہوا, سخت شدید سردی میں رہتے ہیں وہ. تو یہ انٹارکٹیکا وغیرہ میں جہاں پر بہت برفانی ہوائیں, طوفان, تو بچہ ان طوفانوں کو نہیں جھیل سکتا. تو اس کے لیے اللہ نے میں نے کتاب پڑھی ہے اس پہ, ڈاکومنٹری نہیں دیکھی, ایک سائنٹسٹ کی میں نے کتاب پڑھی ہے, کئی سال ہو گئے, پوری مجھے یاد نہیں ہے وہ, کہ کیسے اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے ایک بچے کو پالتے ہیں. ہم ایسے 19 کو نہیں پال سکتے جیسے وہ, سڑاتا رہوں گا میں, چڑھاتا رہوں گا, جیسے وہ, اللہ نظر سے بچائے. تو جیسے وہ ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ آپ یہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں, وہ بھی بیچارہ فیملی پلاننگ والوں سے متاثر ہے نا, کہنے بہت اچھی خدمت ہو رہی ہے, بہت اسٹائل سے وہ طنز مارے تھے اس نے. تو لوگ سمجھتے ہیں میں شرمندہ ہو جاؤں گا, میں شرمندہ ہوں, لیکن اس پہ شرمندہ ہوں کہ پروگریس جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے نہیں, پھر میں شرمندہ ہوں. جو رزلٹ ہونا چاہیے وہ ہے نہیں. 19-20 تو آپ آج کل آپ کے پی کے میں جاؤ آرام سے, 19-20 کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو خیر, تم کتنے ہو؟ 6 بہن, تو تم 19 کہہ رہے ہو ان کو یار. خیر, وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بچے, آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. تو اس نے کہا میں پوچھ رہا ہوں آپ کے ابا کرتے کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے میں نے بتایا نا ہم لوگ 28 بہن بھائی ہیں. کہہ رہا بھائی میں پوچھ رہا ہوں کرتے کیا ہیں؟ تو کہہ رہے یہ کام نہیں ہے کیا؟ یہ کام نہیں. خیر وہ ایک مزاح تھا. تو پینگوئن کو دیکھ لو, آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں, اس کی کتابیں پڑھیں اس کے بارے میں, گوگل پہ سرچ کریں, کیونکہ جھکڑ ہیں, برفانی طوفان آتے ہیں, اس بچے کو کا سروائیو کرنا بہت مشکل. لیکن اس کے ماں باپ اس بچے کو جننے میں اور پالنے میں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں, ایسے جان جوکھوں میں کھیل کے اور اس کی ہیلپ کرتے ہیں, اپنے بچے کو پالتے ہیں. اور پھر اس کے بعد باقی خاندان بھی ساتھ دیتا ہے. وہ پورا پریوار جو ہے نا جھنڈ میں جا رہے ہوتے ہیں, چلو جی ماں پیچھے رہ گئی تو دوسری انٹی آتی ہیں اس کو گلے لگا لیتی ہیں. انسانوں میں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے, دوسری انٹی آئیں گی وہ اس کو گلے لگا لیں گے, چل بھائی جب تک تیری ماں نہیں آتی تھوڑی دیر کے لیے برفانی ہواؤں سے میں تجھے بچا لیتی ہوں. لیکن جن جانوروں میں گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے, تنادن پیدا ہوتے ہیں, ان میں اللہ اگر ماں کی ممتا رکھ دیتا نا تو ماں تو سارا دن سینکڑوں بچوں کو پال پال کے خود مر جاتی وہ, اور اتنے ان کے گروتھ ریشو ہوتا کہ وہی نسل ہوتی, باقی دنیا میں سب ختم ہو چکے ہوتے. سانپ کی مادہ ہزاروں انڈے دیتی ہے, اب وہ ہزاروں میں اگر 500 بھی بچ جاتے تو سانپ ہی سانپ ہوتے دنیا میں. اسی طرح مچھلیاں, میں نے ایک فش پالی ہے, وہ ہے کون سی فش ہے, گولڈن فش, موٹی سی نہیں ہوتی, 10,000 انڈے کہتے ہیں ایک وقت میں دیتی ہے وہ. 10 ایسی مچھلیاں ہیں, 10,000 انڈے, اور 20 50 ہزار انڈے, پھر ان سے 50 ہزار بچے نکلتے ہیں. اب آپ سوچ لو 50,000 بچے نکلے, وہ 50 کے 50,000 ماں نے پال پوس کے اسکول بھیج کے ٹیوشن فیس لگا کے سارے ویکسین کروا کر اس کو جوان کر دیا. ان 50,000 کی جب شادی ہوگی تو ایک ایک کے 50,000, تو 50,000 کو 50,000 سے ضرب دو,
تو اکائی دہائی سینکڑا، ہزار، 10,000، کیا اکائی دہائی سینکڑا، ہزار، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، ارب، تو تقریباً 5 ارب یا 50 ارب، صحیح کیلکولیشن کر لینا گھر بیٹھ کے، 50 ارب تھوڑے دنوں میں ہو جاتے. تو مچھلیاں ہی مچھلیاں ہوتی میرے بھائی، سمندر میں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، پھر وہ سب مر جاتی، تعفن پھیلتا. تو اللہ نے کہا اتنے بچے یہ پیدا کر رہی ہے تو ان کی ماں کے دل سے اللہ نے ممتا چھین لی، بولا کھاؤ، جو نکل گیا وہ میچ جیت جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ پہلے دن سے ہی بھاگنا شروع کرتا ہے، پہلے اماں سے جو نکل گیا وہ جیت گیا. تو بھائی یہ ماں کے تو وہ بھی مچھلی ہے. تو اچھا کچھ جانور ایسے نر اور مادہ دونوں مل کے پال رہے ہیں اس کو. تو یہ پورا ایک مینجمنٹ ہے. قرآن کی اس آیت کو یاد رکھو. قرآن جہاں بھی اللہ کی کائنات کے مظہر ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ کائنات میں یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، 2 لفظوں میں اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ذالک